बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट आज हम अगला टॉपिक शुक्र पढ़ेंगे। शुक्र के लुग़वी और इस्तिलाही माना पहले देखें। शुक्र के लुग़वी माना है शुक्र के लुग़वी माना वो जानवर जो थोड़े चारे पर मोटा रहे और मादा जो ज़्यादा दूध दे। इजहार एहसान करना, कदर पहचानना, मोहसिन का एहसान मानते हुए इसका बदला देना, बुखल के बाद सखावत पर उतर आना। ये शुक्र के लुग़वी माना थे कि वो जानवर जो थोड़े चारे पर मोटा रहे, वो मादा जो ज़्यादा दूध दे, इजहार एहसान करना, कदर पहचानना, मोहसिन का एहसान मानते हुए इसका बदला देना, बुखल के बाद सखावत पर उतर आना। ये शुक्र के लुग़वी माना थे। इसकी शरई जो है वो इस्तिलाही माना ये है, अल्लाह की नेमतों और एहसानात का दिल, ज़ुबान और अमल से एतराफ़ करना शुक्र कहलाता है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, खुदा की नेमतों की पहचान और इन पर खुश होकर ज़ुबान, दिल और अज़ा को इसकी रज़ा में लगा देना शुक्र कहलाता है। खुदा की नेमतों की पहचान और इन पर खुश होकर ज़ुबान, दिल और अज़ा को इसकी रज़ा में लगा देना शुक्र कहलाता है। कुरान मजीद में शुक्र के मुकाबिल कुफ़र का लफ्ज़ आता है। इसके माना ढांपने और छुपाने के हैं। अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ ना करना, उनको छुपाना कुफ़र कहलाता है। शुक्र की अहमियत कुरान की रोशनी में शुक्र की अहमियत दर्ज झेल है। नंबर 1 है एहसानात इलाही का तकाज़ा। इंसान पर अल्लाह ताला के एहसानात को शुमार नहीं किया जा सकता। जैसा कि फरमान इलाही है, इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तो इनका अहाता नहीं कर सकते। इन तमाम एहसानात का तकाज़ा यही है कि ज़िंदगी इसके अहकामात के मुताबिक गुजारी जाए और इसमें खुश रहने में हमारी दुनिया और आखिरत का भला है। दूसरी जो है वो है इनामात खुदाबंदी में इजाफ़ा। जो शख्स अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता रहता है, अल्लाह ताला इस पर अपने इनामात में मज़ीद इजाफ़ा कर देता है। ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूँगा। इसलिए शुक्र की अहमियत इस ज़माने में बहुत बढ़ जाती है और इससे मज़ीद खुदा की नेमतें इंसान को मिलने की रफ़्तार तेज़ हो जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। छोटी से छोटी नेमत पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हुक्म खुदाबंदी कुरान मजीद में तकरीबन 80 मरतबा शुक्र का तज़किरा किया गया है। इंसान को शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया है। इससे शुक्र की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इरशाद इलाही है, वकुन मिनश शाकिरीन, और तुम शुक्र गुज़ारों में से हो जाओ। इसलिए मुसलमान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। ख़ुसूसियत अम्बिया जो है सबसे नेक लोग थे और अल्लाह ताला ने जो है इन तमाम अम्बिया में जो है वो एक मुश्तरका सिर्फ जो थी वो शुक्र गुजारी की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और बाकी तमाम अम्बिया रसूल जितने गुजरे हैं वो सब शुक्र गुजार बंदे थे। उन्हें बड़ी से बड़ी तकलीफ़ भी आ जाती थी, मुसीबत में भी मुब्तला हो जाते थे, परेशानियाँ भी आई, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र नहीं छोड़ा। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, नूहिन इन्नहु काना अब्दन शुकूरा, नूह बेशक अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे। अदम शुक्र कुफ्र है। जो मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा नहीं, वह कुफ्र का इर्तिकाब करता है, जिसके ईमान के ज़ाया होने के मुतरादिफ है। यानी कि कुफ्र शुक्रगुजार ना होना ये क्या कर देता है, हमारे ईमान को ज़ाया करने के जो है वो बिल्कुल उसके मुताबिक है। फरमान इलाही है, ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम वला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा, और अगर तुम कुफ्र करोगे तो बेशक मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। गोया शुक्र ना करना कुफ्र के मुतरादिफ है। अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री है, जिससे हमें बचना चाहिए। हसूल हिदायत का ज़रिया, शुक्र ही के ज़रिए इंसान को हिदायत मिलती है। इसके बगैर इंसान सिरात मुस्तकीम पर नहीं चल सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, शाकिरन इज्तबाहु वहदाहु इला सिरात मुस्तकीम। इब्राहीम खुदाई नेमतों के शुक्रगुजार बंदे थे। खुदा ने इन्हें चुन लिया और इन्हें सीधे राह पर चलाया। शुक्र करते रहना मुसलमान का शेवा होना चाहिए, क्योंकि पैगम्बरों का शार है। अहादीस की रोशनी में शुक्र की अहमियत और फजीलत बयान की जाती है। नंबर 1, शुक्र निस्फ ईमान है। शुक्र को निस्फ ईमान करार दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 2 निस्फ हैं, निस्फ ईमान सब्र में है और निस्फ ईमान शुक्र में है। इससे इस्लाम में शुक्र की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गोया शुक्र करने से आधा ईमान इंसान के हाथ आ जाता है और वो बहुत सी नेमतों से कम नहीं।
سنت انبیاء، تمام پیغمبر شکر گزار بندے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کا یہ حال تھا کہ عبادت کرتے کرتے آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ جب انہیں کہا گیا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں تو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبخشے ہوئے ہیں، فرمائے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب پیغمبروں کے شکر کرنے کا یہ عالم ہے تو مسلمانوں کو تو شکر کا اہتمام شدت سے کرنا چاہیے۔ تیسری ہے شکر جنت کی چابی۔ جو آدمی اپنی تمام زندگی شکر گزاری میں بسر کرے گا، اللہ کے ہاں سب سے بڑی نعمت جنت کا مستحق ہوگا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے روز بلند آواز سے پکارا جائے گا، حمادون اٹھ کھڑے ہوں، یعنی کہ شکر کرنے والے کھڑے ہوں۔ ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی، ان کے لیے ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، پس وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا رسول اللہ وہ حمادون کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ہر حالت میں شکر ادا کرنے والے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، خوشحالی ہے، ہر حال میں کیا کرنے والے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے والے حمادون لوگ ہوں گے۔ شکر کا اجر، مسلمان جب شکر ادا کرتا ہے تو اس کو روزے کا اجر ملتا ہے، حالانکہ روزے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کھانا کھا کر شکر کرنے والا اجر و ثواب میں صابر روزے دار جیسا ہے۔ اس لیے شکر کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اجر بیان کیا ہے۔ شکر گزاری کے طریقے، شکر گزاری کے عملی طور پر 3 طریقے بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 دل سے شکر کرنا، نمبر 2 قول سے شکر کرنا، نمبر 3 عمل سے۔ اب ہم ان کی تعریف دیکھ لیں۔ قلبی شکر ہے، شکر کی سب سے اعلیٰ بہترین شکل یہ ہے کہ انسان کا دل خدا کے شکر سے معمور رہے، یعنی کہ ہر وقت اس کا دل جو ہے وہ کیا کرتا رہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ شکر کا اونچا مرتبہ یہی ہے کہ انسان کے دل میں خدا کا شکر رچ بس جائے، اس کے نتیجے میں وہ بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اس کو خدا کی قربت میسر آ جاتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ دوسرا تھا قول سے شکر گزاری۔ قولی شکر یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے محسن کا شکر نہ صرف دل سے ادا کرے بلکہ زبان سے بھی ادا کرے۔ اس کے درج ذیل فوائد ہیں۔ اس سے نعمت کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے، شکر کی تبلیغ ہوتی ہے، خود انسان کو اپنے محسن کی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے، خدا کے احسان کا احساس تازہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کرو۔ تیسری تھی ہمارے پاس عملی شکر۔ عملی شکر یہ ہے کہ انسان کے اعمال میں شکر کا پہلو نمایاں ہو۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، ہے آل داؤد شکر کرنے کے لیے نیک اعمال کرو، کیونکہ درجات عملی شکر سے ہی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے درجے ہیں ان کے عمل کے لحاظ سے، اور نہیں ہے تمہارا رب بے خبر ان عملوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ شکر کے تقاضے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اگر ہم یہ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، روزہ رکھنے کی توفیق دی، مال دیا تو ہم نے حج کیا، مال دیا تو ہم نے زکوٰۃ ادا کی۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ شکر کرنے کے طریقے ہیں۔ مال کا صحیح استعمال، جو مال اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق خرچ کیا جائے، ان کے بے جا اور لو کاموں میں نہ خرچ کیا جائے، تو یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے اور اس کا شکر کا تقاضا ہے۔ ذہنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس لیے ان کا صحیح استعمال شکر ہی کی ایک شکل ہے۔ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ حرام سے اجتناب، عملی شکر کا ایک بڑا اظہار حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ حرام کھانے کے بعد کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اور وہ دوزخ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج حرام کا استعمال عام ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، جس نے مسلمان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ آگے ہے شکر کے فوائد و ثمرات۔ نمبر 1 ہے نوازشات الہی میں اضافہ۔ شکر خداوندی انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر نوازشات میں اضافہ کر دوں گا۔ آج ہمارے لیے معاشی کمزوری شکر سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ عذاب دوزخ سے نجات، اللہ تعالیٰ انسان جب اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دوزخ کے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے مَن یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو ایمان لاؤ تو اللہ
تو وہ تمہیں کیوں عذاب میں مبتلا کرے گا؟ آج مسلمان بے عزتی کے عذاب میں مبتلا ہے، اس سے شکر کر کے ہی نکلا جا سکتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس پہ شکر کرے۔ رضائے الہی، مسلمان جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شکر گزار رویے پر اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور یہی انسان کے منزل مقصود ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان تشکروا یرضاہ لکم، اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ معافی گناہ، شکر انسان کے گناہوں کی معافی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص کھانا کھائے اور کہے اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے میری تدبیر و طاقت کے بغیر کھانا دیا، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا شکر بے شمار گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نعمت پہ بھی ہر مسلمان ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے لازمی ہے۔ ترقی، جب انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے تو اس کی صلاحیتیں مثبت استعمال ہوتی ہیں، اس سے انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ترقی کا عمل صرف اور صرف صلاحیتوں کے صحیح استعمال پر منحصر ہے۔ آج صلاحیتوں کا غلط استعمال ہی ہمارے زوال کا باعث ہے، اس لیے ترقی کا عمل رکا ہوا ہے جو شکر کے ذریعے سے ہی جاری ہو سکتا ہے۔ غرور کا خاتمہ، شکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو غرور و تکبر میں مبتلا ہونے سے روکتی ہے۔ غرور و تکبر کی بدولت انسان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، حتیٰ کہ قتل انسانیت اور خدائی دعویٰ بھی کر بیٹھتا ہے۔ غرور کی سزا بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتا، کیونکہ وہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ یہ نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہے، بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں پر جو ہے وہ تکبر کرتا ہے کہ یہ تو کام میں نے خود کیا تھا، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نعمت پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہنا چاہیے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنے احسانات کی، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دی، زبان دی، دل دیا، صحیح سلامت دماغ دیا سوچنے کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کا ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔